السلام علیکم سیکنڈ ایئر اسلامیات اختیاری کی کلاس میں آپ سب اسٹوڈنٹس کو خوش آمدید۔ آج کا لیکچر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 142 سے 150 تک ہے۔ وما ترجمہ اور تشریح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء، ان قریب کہیں گے بے وقوف، من الناس لوگوں میں سے، ما ولاہم کس چیز نے پھیر دیا ان کو، ان قبلتہم التی قبلے سے ان کے جس پر کانو وہ تھے، علیہا اس کے اوپر، کل للہ کہہ دیجئے اللہ کے لیے، المشرق والمغرب مشرق اور مغرب ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم اور وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ ان قریب احمق لوگ کہیں گے کہ مسلمان جس قبلہ پر تھے اس سے کیوں منہ پھیر بیٹھے، تم کہہ دو کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ کہ اس رکوع میں ہم تحویل قبلہ کا حکم، اس پر لگائے جانے والے اعتراضات، ان کے جوابات، اس کی وجہ، اس کی اہمیت اور اسی موضوع سے متعلق دوسرے امور جو ہیں وہ ڈسکس کریں گے۔ اہل کتاب کا جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا تو سابقہ انبیاء کے قبلہ یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور آپ کے فالوورز جو ہیں وہ بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی طرف آئے تو تقریباً 16 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیرینہ خواہش تھی کہ اب بیت اللہ شریف کو جو ہے وہ باقاعدہ قبلہ جو ہے وہ تجویز کر دیا جائے مسلمانوں کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا جو ہے وہ اللہ نے اس کو سن لیا، اور پھر ایک دن دوران نماز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی امامت کرا رہے تھے تو قبلہ کی تبدیلی کا حکم جو ہے وہ آ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز ہی قبلہ کی تبدیلی کا حکم جو ہے اس پر عمل کیا، اور آپ کے پیچھے آپ کے تمام صحابہ کرام نے بھی اپنا منہ جو ہے وہ بیت المقدس سے بیت اللہ شریف کی طرف موڑ لیا۔ تو سب سے پہلے یہ کہ قبلہ اس مرکز کو کہتے ہیں جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ پھر سفہاء یعنی بے وقوف لوگ، اور یہاں پہ بے وقوف لوگ ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے جو اعتراض کرنے والے تھے، کیونکہ وہ صرف اور صرف ظاہری حرکات و سکنات جو ہے ان کو عبادت سمجھتے تھے، اور اس قبلہ کی تبدیلی کی اصل روح کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ یہود نے تبدیلی قبلہ پر یہ اعتراض کیا کہ ان مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ کل تک جس قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے آج انہوں نے اچانک سے اس کو چھوڑ دیا اور نیا قبلہ بنا لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بیت المقدس تمام سابقہ انبیاء کرام کا قبلہ رہا، ان مسلمانوں نے اسے چھوڑ کر گویا تمام سابقہ انبیاء کرام کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کی ہے، جبکہ قرآن پاک میں اس سے پہلے وضاحت ہو چکی ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک ٹیلہ کھود کر جو ہے پرانی بنیادیں نکالی تھیں اور ان بنیادوں کو اوپر اٹھایا تھا، اور بلا شبہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ خانہ کعبہ کو ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کروایا اور بیت المقدس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کروایا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہے وہ تعمیر کروایا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے، اور یہ بات بلا شبہ کہی جا سکتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے اور ان کے بعد کئی صدیوں بعد جو ہے وہ مبعوث ہوئے تھے۔ لہٰذا یہودیوں کا یہ اعتراض کہ بیت المقدس ہی قبلہ اول ہے بالکل بے وزن اور بے وقوفانہ ہے۔ پھر اس کے بعد مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے، تو اس سے پہلے آیت نمبر 114 میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے مشرق اور مغرب اللہ ہی کی ملکیت ہونے کا جو ہے وہ دعویٰ کیا ہے، یعنی یہود و نصارہ کا یہ اختلاف کہ بیت المقدس کا مشرقی حصہ مقدس ہے اور مغربی مقدس نہیں ہے، بالکل بے بنیاد اور ایک احمقانہ سا جو ہے وہ اختلاف ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اور تحقیق ہم نے بنایا تم کو امتم وسطا ایک معتدل امت، لتکونوا شہداء تاکہ تم گواہ ہو جاؤ علی الناس لوگوں کے اوپر، ویکون رسول اور ہو جائیں رسول
علیکم تم پر شہیدن گواہ، وما جعلنا القبلتی اور نہیں ہم نے مقرر کیا وہ قبلہ جو کہ کنتا آپ تھے علیہا اس کے اوپر، الا لنعلم مگر تاکہ ہم جان لیں من یتبع رسولہ کون جو پیچھے چلتا ہے رسول کے، ممن ینقلبو اور جو پلٹ جاتا ہے اس سے، علی عقبیہ اپنی دونوں ایڑیوں پر، وان کانت لکبیرۃ اور بے شک تھی یہ بات بہت بڑی، الا علی الذین مگر ان لوگوں کے اوپر جن کو ہدی اللہ نے ہدایت کی راہ دی، وما کان اللہ اور نہیں ہے اللہ لیضیع تاکہ ضائع کر دے ایمانکم تمہارا ایمان، ان اللہ بے شک اللہ بالناس لوگوں کے ساتھ ہے، لرؤوف الرحیم البتہ مشفق اور مہربان۔ اور اسی طرح ہم نے تم کو امت معتدل بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو، اور پیغمبر کو تم پر گواہ بنایا، اور جس قبلے پر تم تھے اس کو ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا کہ معلوم کر لیا جائے کہ کون پیغمبر کا تابع رہتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، اور یہ بات لوگوں کو بری معلوم تھی مگر جن کو اللہ نے ہدایت بخشی وہ اسے برا نہیں سمجھتے، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمان کو یوں ہی ضائع کر دے، اللہ تو لوگوں پر بڑا مہربان اور صاحب رحمت ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ امت وسط یعنی جس کا لفظی ترجمہ درمیان والی امت ہے، دو کناروں کے درمیان افراط و تفریق سے پاک امت مسلمہ کو امت وسط کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ امت ٹھیک دین کے درمیانی شاہراہ کے اوپر گامزن ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حق کی رہنمائی کے لیے اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے کھولی ہے، جو ابتدا سے ہدایت کی اصلی شاہراہ پر قائم ہے۔ امت وسط کا مفہوم سمجھنے کے بعد آیت کے اس حصے کو سمجھنا بہت آسان ہے، اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا۔ حقیقت یہ ہے کہ اعتراض کرنے والے اسے صرف نماز کی حالت میں ایک طرف سے دوسری طرف منہ کرنا سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کذالک یعنی اسی طرح سے امت محمدیہ کو امت وسط کے منصب پر فائز کیا تھا۔ اصل میں قبلہ کی تبدیلی کا جو حکم یہاں پہ نازل کیا گیا یہ امت محمدیہ کی امامت کا اعلان ہے، اور یہود کی امامت جو ہے وہ امامت کا جو منصب ہے اس سے معزولی کا اعلان ہے، یعنی ان جس قبلے کی طرف اہل یہود یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور ان کے پیچھے تمام اہل کتاب، اب وہ حکم جو ہے وہ زائل ہو گیا۔ حکم کا زائل ہونا اصل میں بنی اسرائیل کو جو فضیلت بخشی تھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے، ان سے وہ فضیلت کھینچ لی گئی اور امت محمدیہ کو سونپ دی گئی، اور وہ فضیلت کا کچھ تقاضا تھا، کچھ مقصد تھا۔ مقصد کیا تھا کہ خود بھی بنی اسرائیل برائی سے بچتے رہیں اور لوگوں کو بھی برائی سے بچاتے رہیں، اور خود بھی بھلائی کی طرف گامزن رہیں اور لوگوں کو بھی بھلائی کی طرف آنے کی تلقین کرتے رہیں۔ لیکن جب ان کو اپنا یہ مقصد یاد نہ رہا، فضیلت کا اصل جو تقاضا تھا وہ یاد نہ رہا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان سے یہ فضیلت کھینچ لی اور امت محمدیہ کو سونپ دی۔ لہٰذا اس منصب پر فائز ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا میں اپنے قول و فعل سے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا جائے، اور قیامت کے دن یہ گواہی دی جائے کہ ہم نے یہ پیغام تمام انسانوں تک پہنچا دیا ہے۔ یہ اعزاز بھی ہے اصل میں اور نہایت اہم ذمہ داری بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن کریم میں فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، کیونکہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ایک آزمائش تھی جس پر وہ پورے اترے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز بیت اللہ شریف کی طرف منہ موڑا تو آپ کے تمام جو پیروکار ہیں انہوں نے آپ کی اقتداء میں بیت المقدس سے بیت اللہ شریف کی طرف منہ موڑ کے اس بات کو ثابت کر دیا کہ وہ حقیقی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ آیت کا جو آخری حصہ ہے مومنین پر عنایت الہی کا اظہار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے مومنین کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا، ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا جنہوں نے اپنے جذبات جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے جو ہے وہ وقف کر دیے اور خانہ کعبہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز
پڑھنے لگے، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نہایت شفیق اور نہایت مہربان ہے۔ قد نرا تقلبا، کبھی کبھی ہم دیکھتے تھے بار بار اٹھنا وجہی کا، آپ کا چہرہ فی السماء یا آسمان کی طرف، فلنولینک، پس ضرور ہم پھیر دیں گے، قبلۃ ترضاہا، اس قبلے کی طرف جسے تو پسند کرتا ہے، فولی وجہ کا، جسے پس پھیر لو چہرہ اپنا، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وحیث ما کنتم، اور جہاں کہیں تم ہو، فولو، پس وجوہکم، شطر اپنے چہرے کو جو ہے وہ پھیر لو، وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک جن لوگوں نے اوت الکتاب دی گئی ان کو کتاب، لَيَعْلَمُونَ، وہ اسے جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، وَمَا اللَّهُ، اور اللہ نہیں، بغافلین، غافل، اما یعملون، اس سے جو وہ کرتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہارا آسمان کی طرف منہ پھیر پھیر کر دیکھنا دیکھ لیا ہے، سو ہم تم کو اسی قبلے کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو منہ کرنے کا حکم دیں گے۔ تو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو، اور تم لوگ جہاں کہیں ہو اسی طرف منہ کر کے نماز جو ہے وہ پڑھا کرو، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی وہ خوب جانتے ہیں کہ نیا قبلہ ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اللہ ان سے بے خبر نہیں ہے۔ قد نرا تقلبا وجہی کا فی السماء سے جو ہے آیت کے اس حصے سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس تبدیلی کا شدت سے انتظار کر رہے تھے، کیونکہ یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ یہود کی امامت کا دور جو ہے وہ ختم ہو گیا، اسی لیے بیت المقدس کی مرکزی حیثیت بھی اب ختم ہو چکی۔ تو یہاں پہ یہ تبدیلی کا جو اصل حکم ہے، اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر دو، اور اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ تو مسجد حرام وہ مسجد جس کی وسط میں خانہ کعبہ ہے، قبلہ تو دراصل بیت اللہ ہی ہے، چنانچہ مسجد حرام کے اندر لوگ ہر چار طرف سے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن باہر والوں کے لیے مسجد بھی قبلہ ہی کے حکم میں داخل ہے۔ اسی طرح امت کے لیے قبلہ کے معاملے میں تھوڑی سی وسعت اور آسانی پیدا کر دی گئی ہے۔ تبدیلی قبلہ کا یہ حکم جو تھا وہ ظہر کی نماز کے وقت جو ہے وہ عین حالت نماز میں ملا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں اپنا رخ جو ہے وہ تبدیل کر دیا، اور آپ کی ابتدا میں تمام مسلمانوں نے آپ کے پیچھے جو ہیں وہ اپنی صفیں درست کر لی، صحابہ کرام نے اپنی جگہ تبدیل کی۔ اس کے بعد یہ حکم جہاں جہاں پہنچا صحابہ کرام جو ہیں وہ اپنا رخ تبدیل کرتے گئے، یہاں تک کہ ایک جگہ لوگ رکوع میں تھے اور اسی حالت میں انہوں نے اپنا رخ جو ہے وہ تبدیل کر دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ بنی سلمہ کے محلے میں یہ خبر جو ہے وہ اگلے روز، یعنی اس حکم کے نازل ہونے کے اگلے روز جو ہے وہ صبح کے وقت پہنچی، لوگ ایک رکعت پڑھ چکے تھے، اسی وقت تمام نمازیوں نے اپنا قبلہ جو ہے وہ درست کر لیا۔ تو آیت کا جو آخری حصہ ہے وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، یہاں پہ یہود کا متوقع جو ہے رد عمل اس پر تبصرہ کیا جا رہا ہے کہ اگرچہ یہ اہل کتاب اس پر اعتراض کرتے نظر آئیں گے اور انہوں نے واقعی ایسا کیا، لیکن وہ اس حکم کو یا اس قبلے کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ حکم ان کے رب کی جانب سے جو ہے وہ سچا ہے، مگر وہ اس کے باوجود اعتراض کرتے چلے جائیں گے، اور یہ ان کی عادت بھی ہے، جیسا کہ ہم نے ماضی ان کا دیکھا اور ان کی روایت بھی، تو وہ اسلام کی مخالفت کیوں کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بھی جانتی ہے کہ وہ اسلام کی مخالفت کس بنا پر کرتے جا رہے ہیں۔ وَعَلَيْنَا تَحْتَ الَّذِينَ، اور البتہ اگر آپ لائیں ان لوگوں کے پاس اوت الکتابہ دی گئی کتاب، بکلی آیاتن، ساتھ ہر نشانی کے، وہ ماں تابی قبلہ تک، وہ پیروی کریں گے قبلہ کی تمہارے، وما انت بتابعین، اور نہیں آپ پیروی کرنے والے قبلہ تم ان کے قبلے کی، وما بعضهم، اور نہیں ان میں سے بعض بتابعین پیروی کرنے والے قبلہ بعض کے قبلے کی، ولا انتبات، اور البتہ اگر آپ پیروی کی کریں، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آ گیا آپ کے پاس علم، انک اذا لمن الظالمین، تو البتہ آپ ظالموں میں سے ہوں گے۔ اور اگر تم ان اہل کتاب کے پاس نشانیاں بھی لے کر آؤ تو پھر بھی یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہ کریں گے، اور تم بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہو، اور ان میں سے بعض کے قبلے کی پیروکار بھی نہیں ہیں، اور اگر تم باوجود اس کے کہ تمہارے پاس وہی آ چکی ان کی خواہشات کے پیچھے چلو گے تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔ اب یہ آیت جو ہے گزشتہ آیات کا ایک تسلسل ہے۔
اہل کتاب کا رویہ جو ہے وہ ضد اور ہٹ درمی پر مبنی تھا۔ وہ اعتراضات اور بحثیں کرتے رہے، لیکن ان کے اصل مقاصد کچھ اور ہیں۔ وہ حق کے متلاشی نہیں ہیں اور نہ ہی حق بات کو ماننے کے لیے تیار تھے۔ اس لیے آپ جتنے دلائل چاہیں، جتنی مرضی نشانیاں دکھا لیں، وہ آپ کی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کو جو ہے وہ ہرگز تیار نہیں ہوں گے۔ اور اب جب کہ آپ کے پاس حق بھی آ گیا ہے، آپ بھی ان کے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ یہ کہ یہ سب لوگ کسی ایک قبلے پر خود بھی متفق نہیں ہیں، یعنی کوئی بیت المقدس کے مشرقی حصے کو باعث مقدس سمجھتا ہے اور کوئی اس کے مغربی حصے کو، لہٰذا ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اور اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کا شمار ظالموں میں سے ہوگا، کیونکہ کسی بھی پیغمبر کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو خوش کرنے کی فکر کریں، اسی لیے صرف اللہ ہی کا حکم ماننا مقصود ہے، اور اس بات کے اوپر کوئی بھی جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ الذین آتیناہم الکتاب، جن لوگوں کو دی ہم نے کتاب، یعرفون وہ اسے پہچانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، وَإِنَّ فَرِیقًا مِّنْهُمْ اور ان میں سے ایک گروہ لَیَکْتُمُونَ الْحَقَّ البتہ حق کو چھپاتے ہیں، وَهُمْ یعلمون اور وہ جانتے ہیں، الحق من ربک حق ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے، فلا تکونن پس ہرگز نہ بنو من الممترین اس میں شک کرنے والے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے حقیقی بیٹوں کو پہچانتے ہیں، مگر ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ سچی بات کو جان بوجھ کر چھپاتا رہا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نیا قبلہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، لہٰذا تم ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ بننا۔ اب عربی زبان کا جو محاورہ ہے کہ فلاں آدمی اس کو ایسے پہچانتا ہے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتا ہے، تو اس بات سے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے چونکہ قرآن کریم عربوں پر نازل کیا اور اس کے پہلے مخاطب بھی عرب ہی تھے، لہٰذا ان کو انہی کی زبان میں جو ہے وہ بات سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اہل کتاب جانتے بوجھتے اس قبلے کا انکار کریں، حالانکہ وہ اس قبلے کو ویسے ہی پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنے حقیقی بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو مفسرین نے یعرفون کا یہ ترجمہ ہی کیا ہے کہ وہ اپنے حقیقی اولاد کی طرح اس قبلہ کو پہچانتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ نبی کو بھی پہچانتے تھے، قرآن کے کتاب الہی ہونے کا ان کو علم بھی تھا، خانہ کعبہ کی اصل حیثیت کو بھی سمجھتے تھے، محض حجت بازی کے لیے سوال پر سوال اٹھا رہے تھے۔ آیت نمبر 147 میں اصولی بات جو ہے وہ واضح کی گئی ہے کہ حق تو وہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے آئے، اس لیے حکم دینے کا حق اللہ ہی کے پاس ہے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے تقییداً یہ فرمایا ہے شک اور شبہ میں پڑے بغیر اللہ کے حکم پر عمل کرتے جاؤ۔ اس آیت کا خطاب بظاہر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن در حقیقت اس کے ذریعے سے تمام مومنین اس کے مخاطب ہیں، اور سب کے لیے ہدایت یہ ہے کہ اہل کتاب کی خواہشات کی پیروی کرنے کی بجائے اللہ کے حکام پر عمل کرو۔ کاش کہ آج کے مسلمان بھی اس بات کو سمجھ جائیں۔